تفریق یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ ذی الحج میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا یہ گویا کہ لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے۔ اور عید سے حج سے 1 دن پہلے عرفہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی برائے عرض پر ہے، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو بھی عنایت اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے، یوم عرفہ کے دن اللہ جل شان اس کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے جب ذی الحج کا مہینہ چڑھ جائے، لفظ تو آتے کہ من اراد منکم، کہ جو تم میں سے قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے ناخن نہ کٹوائے، بال نہ کٹوائے، جسم کے کسی حصے میں سے شیو نہ کرے، اور داڑھی کا کٹوانا، ترشوانا، اور اسی طرح سے بالوں کا نوچنا، بلکن وغیرہ کرانا۔ فرمایا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے عام آدمی کو بھی، جو قربانی نہیں کرتا اسے بھی چاہیے کہ وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کرے، کیونکہ جو احرام پہن لیتا ہے اسے اب آرڈر نہیں ہے کہ وہ جوں کو بھی مار سکے، مکھی کو بھی مار سکے۔ جس نے احرام پہن لیا ہے آپ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ شکار بھی کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں میں شکار بہت کر دیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، کہ لوگوں ایمان والوں میں تمہیں آزماؤں گا کس بات سے کہ میں شکار کو عام کر دوں گا، تنالہ ایدیکم کہ تمہارے ہاتھوں تک شکار پہنچ جائے گا، لیکن میرا آرڈر ہے کہ تم نے شکار نہیں کرنا۔ بھئی اللہ جس چیز کا حکم دے ویسا کرنا چاہیے۔ اللہ کہے کہ کھاؤ پیے تو آپ کھانا پینا شروع کر دیں۔ مغرب کا ٹائم ہے، اللہ کہتا ہے اقیموا الصیام الی اللیل، روزہ مکمل کرو شام تک، کھانا پینا شروع کر دو۔ صبح کو اللہ نے حکم دیا بند کر دو، تو جو اللہ کا حکم ہے ویسے کرنا ہی شریعت ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، فرمایا کہ پہلے تم نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرو، نہ کہ قربانی پہلے کرو نماز بعد میں پڑھو۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک، پس نماز پڑھیے اللہ کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ عید کے دن، واجب ہے نا، ساری تکبیرات کے ساتھ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہ پڑھا، آپ اس کے بعد آپ پھر تکبیر کہیں گے۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، لوگ باندھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر، ہاتھ ایسے نیچے جائے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو لمکا دینا، نیچے چھوڑ دینا۔
لیکن ہمارے اکثر لوگ جو ہے یہ پرانی روایت کے ہاتھ اللہ اکبر کیا اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کیا ہاتھوں کو باندھ لیا، ہاتھ چھوڑ کر تکبیرات کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمدللہ پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ کو نیچے چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑنا ہے، پھر اللہ اکبر، ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں